بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ سورۃ المجادلہ، جدل و جدال قتل و قتال کے معنی میں ہے لڑائی جھگڑا کرنا۔ یہ سورۃ المجادلہ ہے۔ اس سورت کے اندر جو شان نزول، اس کا پس منظر ہمارے سامنے احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک عورت ہے صحابی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، جو اہلیہ ہیں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی، اللہ کے نبی کی خدمت میں آتی ہیں اور اللہ کے نبی سے کچھ فریاد کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کچھ فرما رہے ہیں، پھر وہ دے رہی کہ یوں کیوں ہوا یا رسول اللہ، یوں کیوں نہیں ہوا۔ تو کچھ فریاد رسی ہو رہی تھی، فریاد رسی میں کچھ ان کی آواز بلند ہو گئی، جس کو یہاں پر قرآن نے مجادلہ، جھگڑے سے تعبیر کی۔ اور صورت یہ پیش آئی کہ ان کے جو شوہر تھے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ، انہوں نے کسی بات پر غصہ ہو کر ان کو کہہ دیا کہ تم انت علیہ کا ظاہری امی، تم مجھ پر اس طرح حرام ہو جیسے کہ ماں کی پیٹھ۔ مختلف جگہوں پر مختلف طریقے ہوتے ہیں سختی دکھانے کے لیے، غیر دکھانے کے لیے۔ بعض علاقوں پر بعض الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، بعض علاقوں میں بعض۔ تو زمانے جاہلیت میں جب بیوی کو اپنے آپ سے الگ کرنا ہوتا تھا تو یہ الفاظ کہہ دیے جاتے تھے کہ جس طرح میری ماں کی کمر، میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے اس کو دیکھنا، تو میری بیوی فلانی تم بالکل اسی طرح۔ تو گویا کہ اپنے اوپر حرام ہونے کو بیان کرنا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت میں طلاق سمجھی جاتی تھی اور اس کے بعد سے شوہر بیوی کا تعلق ختم ہو جاتا۔ یہی حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ غصے میں آ کے اپنے اہلیہ حضرت خولہ کو کہہ دیا۔ اب حضرت خولہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، میرے شوہر نے تو مجھ سے زہار کیا، مجھے کہہ دیا کہ تم ایسی ہو جیسے کہ میری ماں کی پشت، اب میرا کیا حکم ہوگا؟ کبھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ پر کوئی آیت نہیں اتری، تو کہتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ پر آیت نہیں اتری، ویسے تو آیت اترتی رہتی ہیں، میرا کیا ہوگا؟ تو فرمایا اچھا ذرا صبر کرو کہ یا اللہ کے رسول کیا صبر کروں، میرے چھوٹے بچوں کو کیا ہوگا اگر میں علیحدہ ہو گئی اپنے شوہر سے، کون مجھے دیکھے گا؟ اس طرح بار بار بات کر رہی تھی جیسے جھگڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن رہے تھے، اور سننے کے بعد پھر آپ پر وحی نازل ہوئی اور یہ آیات نازل ہوئی، اس میں واضح کیا گیا کہ یہ عورت جو آپ سے جھگڑ رہی ہے، فریاد کر رہی ہے آپ کے سامنے، ہم نے آپ دونوں کی باتیں سن لی اور اس کے یہ احکامات ہیں، زہار کا یہ حکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے، کتنی کریم ہے، یہ عورت اتنی آہستہ سے بات کر رہی تھی، میں برابر میں تھی، مجھے آواز نہیں آئی، اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے اس کی بات سن لی، اس کی سرگوشی کی آواز مجھے تو نہیں ہے، لیکن اللہ ساتوں آسمان کے اوپر سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے سن لیا اس عورت کی بات۔ اس کے متعلق مشہور واقعہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر سفر پہ جا رہے ہیں، بیچ میں ایک عورت آ جاتی ہے، عورت کھڑے ہو کر مسئلہ پوچھ رہی ہے، 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ ہو گئے، پوچھ رہی ہے۔ ایک جرنیل نے کھڑے ہو کے کہا کہ اتنے اہم کام سے جا رہے ہیں، تم کھڑی ہو اور تم نے سبوں کا رستہ روک لیا، اتنے ہزاروں صحابہ رکے ہوئے تمہاری وجہ سے۔ اس عورت کو ذرا سختی سے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پتہ ہے کون عورت؟ یہ وہی عورت ہے جس کی بات اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے سنی۔ عمر کیا ہوتا ہے؟ اگر ساری رات بھی یہ کھڑے ہو کر مجھے اپنی بات سناتی رہے گی تو میں سنتی رہوں گا، میں سنتا رہوں گا۔ تو یہ حضرت خولہ کے متعلق آیات اتری، قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی قول التی، بات اس عورت کی تجادلو کا جو جھگڑ رہی تھی اے نبی آپ سے اپنے شوہر کے متعلق کہ میرے شوہر نے ایسا ایسا کہہ دیا، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ شکایت کر رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ میں اللہ سے اپنا گلہ کرتی ہوں، اللہ کے سامنے شکوہ کرتی ہوں، واللہ یسمع، اور اللہ تو تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اللہ سمیع بھی ہے اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ آگے اس کا حکم زہار کا، دیکھیے جاہلیت میں تو زہار طلاق، جب عورت نے، شوہر نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تم ایسی جیسے کہ ماں کی پشت، تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ یہ زمانے جاہلیت۔ اسلام نے آ کے یہ بات، اس میں یہ تبدیلی کی کہ جو شخص اس طرح اپنی بیوی کو کہہ دے تو اس طرح کہنے سے اس نے بڑی غلط بات کہی ہے، گناہ کی بات کہی، لہذا مرد اور شوہر بیوی پر لازم ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں۔ ہاں جس نے یہ غلط زبان استعمال کر لی تو اب یاد رکھو اس طرح کہنے کے بعد اب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات قائم ہونے سے پہلے یا تو ایک غلام کو آزاد کریں، نمبر 2 اگر غلام کی استطاعت نہیں تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو آخری درجے میں غریب نادار ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، پھر اس کے بعد شوہر بیوی کا تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ یہ کفارہ ہے زہار کا۔ الذین یظاہرون، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم سے، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، یہ بیویاں نہیں ہیں ان کی ماں ہیں، ماں ہن امہاتہم، مائیں تھوڑی ہیں، ان امہاتہم
کہتے ہیں کہ تم میری ماں کی طرح. ان کی مائیں تو وہی ہیں الا اللہ جنہوں نے جنا ہے ان کو. اور یہ لوگ تو ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ منکر من القول، ایک غلط بات، وزورا اور جھوٹ. اور اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے اور بخشنے والا ہے. والذین یظاہرون من نسائہم، پہلی تو یہ تنبیہ ہو گئی کہ جھوٹی بات انہوں نے کہی. دوسری بات، اب حکم جو لوگ زہار کر رہے ہیں اپنی بیویوں سے، پھر یعودون دوبارہ لوٹنا چاہتے ہیں اپنی بات کی طرف، اپنی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ گردن کو آزاد کریں من قبل ان یتماسا، شوہر بیوی کے تعلق قائم کرنے سے پہلے. یہ ذالکم تمہیں توعظون بھی، اس کی وصیت اور واعظ کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے. فمن لم یجد، جو نہ پائے تو 2 مہینے کے روزے رکھے مسلسل من قبل ان یتماسا، شوہر بیوی کے تعلق قائم کرنے سے پہلے. فمن لم یستطع، جس میں اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ذالک، یہ حکم اس لیے بتایا تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ نے یہ احکامات بیان فرمائے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی تو وہ لوگ ذلیل ہوں گے جیسے کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے. فقد انزلنا، اور ہم نے تو نازل کی آیات واضح، اور کافروں کے لیے عذاب مہین ہے. جس دن اللہ جمع فرمائیں گے ان سب کو، فینبئہم، پس ان کو بتائیں گے ان کے اعمال. اللہ نے تو گن رکھے ہیں، ونسوہ، اور انہوں نے بھلا دیے، اور اللہ کو ان کی تمام چیزوں کی خبر ہے. اگلی آیت میں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات، دوسرا رکوع شروع ہے سورۃ المجادلہ کا. اس صورت میں، اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت کے علم میں وسیع کا ذکر ہے. اللہ آسمان، زمین اور تمام مخلوقات کو جاننے والے، دیکھنے والے. اور اس کے بعد 4 مسائل ہیں خاص کر. ایک مسئلہ تو یہاں یہ پیش آیا کہ دیکھیں اگر مدینہ منورہ کی زندگی ہے، مدینہ منورہ میں ایک طرف یہاں مسلمان یثرب میں، مدینہ پاک میں مقیم، ادھر یہود بنی قریظہ ہیں، ادھر یہود بنی نذیر ہیں، تیسری طرف منافقین ہیں جو مسلمان اور اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے. یہ مشترک زندگی چل رہی ہے. یہ یہود جب مسلمانوں زیادہ تھے شروع میں، جب مسلمان ہجرت کر کے آئے، بیچارے مہاجر تھے، تو یہود تو زیادہ تھے. تو یہود مسلمانوں کو دیکھ کر اپنی محفلیں جماتے اور پھر سرگوشیاں شروع کر دیتے، اور غریب مسلمان قریب سے گزرتے اشارے شروع کر دیتے، جس سے بیچارے اور تنگ دل ہو جاتے. یہود کو دیکھے دیکھے منافقین نے بھی یہ کام شروع کر دیا. تو اللہ پاک نے منع فرمایا، دیکھو اس طرح کی سرگوشیاں مت کرو. ایسی سرگوشی جس کا مقصد مسلمانوں کو، ایسی سرگوشی جس کا مقصد اللہ کے نبی کو تنگ کرنا ہو، یہ سرگوشی اچھی بات نہیں. اور دیکھو اس طرح کی سرگوشیوں میں جب 3 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، چوتھا اللہ، 4 ہوتے ہیں تو 5واں اللہ، 5 ہوتے ہیں تو 6واں اللہ. اللہ کی ذات ہر وقت موجود ہوتی ہے. لہذا یہ سرگوشیاں اگر کسی تقوی کے کام کی ہیں تو پھر اچھی، لیکن خامخواہ مسلمانوں کی چھڑانے کے لیے، جلانے کے لیے یہ سرگوشی فرمایا مناسب نہیں. پہلا حکم تو یہ ہوگی الم تر ان اللہ، کیا مخاطب تو نہیں جانتا، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. ما یکون من نجوا، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی، 3 آدمی کی، الا هو رابعهم، مگر ان میں چوتھا اللہ کی ذات ہے. ولا 5، 5 آدمی نہیں ہوتے، الا هو سادسهم، مگر 6ٹھی ذات اللہ کی. ولا ادنى من ذلك، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، الا هو معهم، مگر اللہ ان کے ساتھ ہے. اینما کانوا، جہاں بھی ہوں. پھر اللہ بتائے گا ان کے اعمال کو روز قیامت، بے شک اللہ ہر چیز کا علیم، جاننے والا ہے. تو یہ پہلی بات تھی. اور یہ کیوں ذکر کیا الم ترى، اے نبی آپ کیا نہیں دیکھتے، الی الذین نہوا، ان یہودیوں کو، منافقین کو جن کو منع کیا گیا عن النجوى، سرگوشی کرنے سے. ثم یعودون، پھر وہ دوبارہ کرتے ہیں لما نہوا عنہ، وہ کام جس کو ان سے منع کیا گیا، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں بالاسم، گناہ کے کام کی، والعدوان، حد سے تجاوز کرنے کی، ومعصیۃ الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی کے متعلق سرگوشیاں کرتے ہیں. اور دوسری بات، دوسرے غلط کام انہوں نے کیا کیا، یہود آتے تھے معاذ اللہ، اللہ کے نبی کی خدمت میں آنے کے بعد کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم کے لام کو چھپا دی السلام، اور سام جب کیا تو سام کا معنی آپ کے سامنے گزر گیا موت. تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو دعا دینے کے بجائے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلام تو اللہ کا نام ہے، تو السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، لیکن یہ کہتے تھے السلام علیکم، یعنی اے نبی نعوذ باللہ آپ پر موت واقع ہو، آپ مر جائیں. یہ باتیں کرتے اللہ فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بھی بات سنی تو ناراض ہو گئی، کہنے لگی علیکم السلام واللعنۃ، تم پر بھی موت ہو، تم پر لعنت ہو. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ صبر سے کام لو. کہا اللہ کے نبی آپ نے یہ بات سنی نہیں،
جو یہ کہہ رہے ہیں فرمایا میں نے خوب سن لی اور میں نے ان کے جواب میں علیک کہہ دیا. میں نے کہہ دیا ہاں علیک کا تم پر بھی ہے, اور اللہ نے ان کی بد دعا جو ہے اس کو تو رد فرما دیا اور میری دعا کو قبول فرما دیا. تو اب ان کی اس بدتمیزی کا ذکر ہے. وَإِذَا جَاءُوكَ یہودی آتے ہیں حَيَّوْكَ آپ کو سلام کرتے ہیں بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ ایسا سلام جو اللہ نے نہیں کیا. اور دیکھو ایک اور بات وَيَقُولُونَ کہتے ہیں فِي أَنفُسِهِمْ اپنے دل میں لولا يعذبنا اللہ اللہ کیوں عذاب نہیں دیتے ہمارے بما نقول جو ہم نے کہا. اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر اللہ ہمیں ہمارے کیے کے اوپر پکڑ لیں. اللہ فرما رہے ہیں حسبهم جہنم جہنم ان کے لیے کافی ہے اس میں داخل ہوں گے پس یہ برا ٹھکانہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اس طرح جو سلام کرتے ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے, اللہ نے چھوٹ دے رکھی. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا تناجیتم جب تم سرگوشی کرو تو فلا تتناجوا مت سرگوشی کرو گناہ کے کام میں حد سے تجاوز کرنے میں اور نبی علیہ السلام کی معصیت کے کاموں میں. وتناجوا ہاں سرگوشی کر سکتے ہو بالبر نیکی کے کام میں تقوی کے کام میں اور تقوی اختیار کرو اللہ کا الیہ تحشرون جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ. انما النجوى یہ سرگوشی من الشیطان شیطان کی طرف لیحزن الذین آمنوا تاکہ ایمان والوں کو غمگین کرے ان کو جلانے کے لیے. ولیس بضارہم اور یہ نہیں ضرر دیتی تکلیف پہنچاتی ان کو شیئا کچھ بھی مگر اللہ کے حکم سے اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. تیسرا حکم آ گیا. صورت مسئلہ یہ پیش آئی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں مجلس میں صحابہ کرام ارد گرد جمع سے کچھ کبار صحابہ آ گئے جو بدر میں احد میں شریک ہوئے تو بڑے صحابہ آ گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو میرے پرانے ساتھی ہیں بھائی ذرا جگہ بناؤ ان کی اور ان کو میرا قریب جگہ دو. شاید بعض صحابہ کو کہہ دیا ہوگا اٹھ جاؤ بھائی تم لوگ اٹھ جاؤ یہ تمہاری جگہ بیٹھ جائیں گے. منافقین کو بہانہ مل گیا انہوں نے کہا کہ لو بھائی ہم تو پہلے سے بیٹھے ہیں ہمیں ہٹا رہے ہیں اور جو بعد میں آ رہے ہیں ان کو بٹھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتنی اور بتایا کہ یہ منافقین ضدی ہیں. بات یہ ہے کہ جب آدمی باہر سے آئے تو اس کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے, لیکن صدر مجلس جو مجلس کا بڑا ہے محفل کا بڑا اس کو یہ اختیار ہے کہ ہاں بھائی پرانا ساتھی کوئی بزرگ کوئی عالم دین آ رہے ہیں تو ان کو آگے بٹھائیں اور ان کے لیے اگر جگہ خالی کرنی پڑے تو جگہ خالی کریں. یہ صدر مجلس کو اختیار ہوتا ہے. تو منافقین کے اس بات کے اوپر بھی رد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا قیل لکم تم سے کہا جاتا فافصحوا فی المجالس کہ تم مجلس میں کھل کر بیٹھو فافصحوا تو کشادگی پیدا کرو اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کریں گے. واذا قیل اور جب کہا جائے انشزوا کھڑے ہو جاؤ فانشزوا تو مجلس سے اٹھ کھڑے ہو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں تم میں ایمان والوں کے والذین اوتوا العلم خاص کر اہل علم کے درجات واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر. چوتھا حکم بعض منافقین آتے تھے اللہ کے نبی کی خدمت میں. بات وہی ہے کہ مسلمانوں کو تھوڑا سا تنگ کرنا ہے جلانا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آ کے بیٹھ گئے مشورے شروع کر دیے سرگوشیاں شروع کر دی. صحابہ پیچھے بیٹھے ہیں تو ان کو جلانے کے لیے تنگ کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غایت صبر کی وجہ سے غایت شفقت اور آپ حسن اخلاق کی وجہ سے کچھ فرماتے نہیں تھے. کافی دیر بیٹھے رہتے تھے. پیچھے غریب مسکین صحابہ ہیں ان کے لیے وقت ہی نہیں ہے سارا وقت یہ لیتے. تو یہ لوگ اس طرح سرگوشی کرتے تھے اللہ کے نبی کو بھی تکلیف ہوتی تھی اور ادھر صحابہ بھی پریشان ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف کیا شکایتیں لگ رہی ہیں. جب یہ بات پیش آئی تو اللہ نے قرآن اتار دیا کہ نبی علیہ السلام تو شفقت کی وجہ سے صبر کر رہے ہیں لیکن دیکھو لوگوں اللہ کے نبی کو تنگ مت کرو. اگر تم نے واقعی سرگوشی کرنی ہے علیحدگی میں مسئلہ پوچھنا ہے تو پہلے صدقہ کرو کچھ صدقہ دے کر جاؤ. صدقہ دو گے اور پھر صدقہ دینے کے بعد پھر تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخلیے میں اور خلوت میں ٹائم دیں. چنانچہ جب صدقہ دینے کا اس کی بات آئی تو منافقین تو ویسے ہی کنجوس انہوں نے صدقے کے ڈر سے اللہ کے نبی کے بعد جانے چھوڑ دیا. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا ناجیتم الرسول جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی اور تخلیے میں ٹائم لو فقدموا بین یدی نجواکم اپنے سرگوشی کرنے سے پہلے دے دو صدقہ ذالک یہ بہتر ہے تمہارے لیے واطہر تمہاری دلوں کی پاکیزگی کے لیے ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم اگر تم نہیں پاتے تو اللہ معاف فرمانے والے رحم فرمانے والے. پانچواں حکم اب یہ آیا حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری ہے تو سب سے پہلے میں وہ شخص ہوں پہلا شخص اور آخری شخص جس نے اس آیت پر عمل کیا. یہ قرآن کی آیتیں فرماتے ہیں ایسی آیت ہے جس پر صرف میں نے عمل کیا
اور میں نے اللہ کے نبی سے تفریح کے لیے ٹائم مانگا اور 1 دینار صدقہ کیا. دینار صدقہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے مجلس میں گیا. اور اس کے بعد جب صحابہ میں تنگی ہوئی, غریب صحابہ کرام, ادھر تو منافقین رک گئے سرگوشی کرنے سے, ادھر بیچارہ غریب مسکین صحابہ جو صدقہ نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے تنگی ہوئی, تو اللہ نے اس حکم کو اٹھا لیا. اشفقتم, کیا تم ڈرتے ہو, ان تقدموا, کہ تم اپنے بین یدی نجواکم, اپنی سرگوشی سے پہلے, تقدموا, بھیجو, صدقات, خیرات بھیجو. فإن لم تفعلوا, اگر اس طرح نہیں کرتے, وتاب اللہ علیکم, اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرماتے ہیں. فاقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو اور زکات دو. واطیعوا اللہ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے. تیسرا رکوع ہے الم تر الی الذین تولوا. تیسرے رکوع میں یہ حقیقت میں تمہید اور مقدمہ ہے اگلی سورۃ الحشر کا. اس تیسرے رکوع میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ منافقین اور ان کا گٹھ جوڑ ہے یہود کے ساتھ. یہود کو قرآن نے ہمیشہ سورۃ الفاتحہ میں غیر المغضوب علیہ, یہاں پر بھی سورۃ الممتحنہ میں قوما غضب اللہ علیہ. یہود ایسی قوم ہے جس پر اللہ کا غضب, اللہ کی لعنت اتر چکی. یہ منافقین ان کی گٹھ جوڑ ہے, ان کی دوستی ہے اس مغضوب علیہ قوم سے, اس یہود. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان منافقین کی ان یہود کے ساتھ بڑی دوستی ہے, اور یہ منافقین آپس میں یہود کے ساتھ بہت ساز باز کر رہے ہیں, لیکن جو ٹھکانہ ان یہود کا ہوگا وہی ٹھکانہ منافقین کا, دونوں جہنم میں جائیں گے. الم ترى, اے نبی آپ نہیں دیکھتے, الی الذین تولوا, ان لوگوں کو, ان منافقین کو, تولوا جنہوں نے دوستی منائی, قوما, ایسے قوم سے, غضب اللہ علیہم, جس پر اللہ کا غصہ ہوا, یعنی یہود سے دوستی ہے منافقین. ما هم منکم, یہ منافق نہ تو مسلمانوں میں سے, ولا منہم, نہ یہودیوں میں سے, ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر. ویحلفون علی الکذب, اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, وہم یعلمون, اور ان کو خوب پتہ ہے. اعد اللہ لہم, اللہ نے تیار کی ہے ان کے لیے عذاب شدید. انہم ساء ما کانوا یعملون, بہت برا ہے جو وہ کام کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم, انہوں نے اپنے قسموں کو بنایا ہے ڈھال, پس روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. جب کوئی بات آتی ہے, بات صورت آتی ہے, قسم کھانا شروع کر دیتے, قسموں کو ڈھال کے طور پر پیش کر دیے, جس طرح ڈھال سے انسان بچاؤ کرتا ہے. تو فصدوا عن سبیل اللہ, اللہ کے راستوں سے روکتے ہیں, ان کے لیے عذاب مہین, دردناک عذاب ہے, نہیں فائدہ پہنچائے گا ان کے اموال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی. یہ لوگ اصحاب النار, جہنمی ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ, اس دن جب اللہ ان کو پیدا فرمائیں گے جمیعاً, سب کے سب کو. فیحلفون لہ, پس وہ قسم کھائیں گے اللہ کے لیے جس طرح کہ تمہارے سامنے قسم کھاتے. یہ جھوٹ ہے. جو دنیا کی عادت ہے, بچپن کی عادت 55 تک جاتی ہے, تو دنیا کی عادت آخرت تک جائے گی. دنیا میں بھی قسمیں کھاتے ہیں بات بات پہ, تو روز قیامت کل جب اللہ جمع کریں گے, فیحلفون لہ, اب یہ منافقین اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسموں سے نہیں رکیں گے. کما یحلفون لکم, جیسے تمہارے سامنے. ویحسبون, اور یہ خیال کرتے ہیں, انہم علی شیء, کہ وہ کسی مضبوط ٹھوس چیز پر ہیں. الا, سن لو, یہ جھوٹے ہیں. قرآن نے اب یہاں سے سورت کے آخر تک ذکر کیا کہ یہ منافقین جن کی ساز باز, جن کی دوستی ہے یہود سے, تو یہ منافقین حزب الشیطان ہے. ایک ہے شیطان کا گروہ, ایک ہے حزب اللہ, اللہ کا گروہ. تو یہ منافقین جن کی دوستی ہے شیطان یہود سے, تو یہ تو شیطان کا گروہ ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک حزب اللہ ہے, اللہ کے گروہ. دونوں کے الگ الگ صفات. استحوذ علیہم الشیطان, غلبہ حاصل کر لیا ان پر شیطان نے. فانساہم, بھلا دیا شیطان نے ان کو اللہ کا ذکر. یہ لوگ تو حزب الشیطان, شیطان کی جماعت ہے. الا, سن لو, شیطان کی جماعت یہی خسارے اور گھاٹے میں ہے. ان الذین, بے شک وہ لوگ, یحادون اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اولئک فی الاذلین, وہ لوگ ذلیل ہوں گے. کتب اللہ, اللہ نے لکھ دیا ہے. لاغلبن, کہ غالب رہوں گا میں اور میرا رسول. اللہ قوی ہے, عزیز غالب. اس کے مقابلے میں آگے حزب اللہ. حزب اللہ کی کیا صفت؟ اللہ کا گروہ, اللہ کی جماعت. لا تجد قوما, آپ نہیں پائیں گے ایسی قوم کو, یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے. کیا نہیں پائیں گے کہ وہ دوستی کریں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف. مومنین کی پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ان کی دوستی نہیں ہوتی. اگرچہ وہ دشمن آبا ہوں, ان کے باپ ہوں, ان کے بیٹے ہوں, اخوانہ ہوں, بھائی ہوں, عشیرتہ ہوں, ان کا قبیلہ ہوں, ان کا بھائی, ان کا باپ, ان کا بیٹا, ان کا قبیلہ ہی ہو, لیکن وہ اللہ کا دشمن ہے, کافر ہے, تو ان سے ان کی دوستی نہیں. تو پہلی صفت تو یہ ہو گئی حزب اللہ, اللہ کی جماعت. فرمایا اولئک, یہ وہ لوگ ہیں,
اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ اور ان کی مدد فرمائی اپنی طرف سے روح، فیض غیبی، روح سے مراد اللہ کی طرف سے ایک فیض، اللہ کی طرف سے طمانینت اترتی ہے، وَيَدْخِلُهُمْ اللہ داخل فرمائیں گے ان کو باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اولئک حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ تو یہ دو جماعتیں آ گئی، حزب اللہ، حزب الشیطان۔ سورۃ الحشر مدنی سورت ہے۔ مدنی صورتوں کی طرح اس صورت کے اندر بھی کچھ احکامات کا تذکرہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آخری جو رکوع ہے یہ یہود اور منافقین ان کی گٹھ جوڑ کا ذکر تھا، یہ تمہید تھا سورۃ الحشر کے لیے۔ سورۃ الحشر میں اللہ پاک نے جس واقعے کو ذکر فرمایا، مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر شرقی جانب میں بنو نذیر کے یہود رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو مدینہ پاک میں ان یہودیوں سے بھی صلح طے ہوا کہ ہم سے ہماری تمہاری صلح ہے 10 سال تک کہ تم ہم سے نہیں لڑو گے، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، نہ ہمارے خلاف کوئی سازش کرو گے، نہ ہمارے مخالفین کے خلاف مخالفین کی کوئی مدد کرو گے، یہ ساری باتیں طے تھیں۔ لیکن ان لوگوں نے بنو نذیر کے یہودیوں نے اپنے اس عہد کو اور اللہ کے نبی سے جو معاہدہ کیا اس کو توڑ دیا۔ اور کس طرح توڑا؟ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے غلطی سے ایک ایسا شخص جو مستامن تھا اس کو قتل کر دیا، اس کا اللہ کے نبی سے معاہدہ تھا لیکن غلطی میں ایک دوسری قوم کے شخص کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا خون بہا دینا ہے، تو تمام مسلمانوں سے اس کا خون بہا دیت جمع فرمائی۔ ان بنو نذیر کے یہودیوں سے کہا تم بھی ہمارے حلیف ہو لہذا تم لوگ بھی دیت دو، تو ان کے بعد تشریف لے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے دیت خون بہا جمع کرتے ہیں۔ اور اس طرح کہنے کے بعد ایک چٹان کے نیچے آپ کو بٹھایا، اوپر سازش کی کہ اوپر سے ہم بڑا سا پتھر سرکا دیں، اللہ کے نبی کو معاذ اللہ ختم کر دیں۔ یہ سازش کی یہودیوں نے۔ اللہ کے نبی وہاں تشریف فرماتے کہ اچانک آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی، آپ علیہ السلام وہاں سے اچانک ہٹ گئے اور آنے کے بعد فرمایا مجھے میرے رب نے بتا دیا ہے اس طرح تمہارا ارادہ تھا، انہوں نے اقرار کیا، اب فرمایا تم نے بدعہدی کی ہے، لہذا اے بنو نذیر کے یہودیوں تم 10 دن کے اندر اندر یہاں سے مدینہ منورہ سے باہر چلے جاؤ، نکل جاؤ۔ شروع میں اللہ کے نبی کی اس دھمکی کو سن کر یہ لوگ ڈر گئے اور انہوں نے تیاری کی بھاگنے کی، لیکن عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا کہنے لگا ہرگز مت جانا، میرے ساتھ 2000 کا لشکر جرار موجود ہے منافقین کا، میں تمہاری ہر طرح مدد کروں گا، مسلمانوں کے خلاف ہم ڈٹ جائیں گے اور تم پر آج بھی آنے نہیں دیں گے۔ یہ دوستی کی ان منافقین نے۔ بہرحال مسلمانوں نے ان کے خلاف چڑھائی کی۔ یہ واقعہ ہے سن 4 ہجری ربیع الاول کا۔ ربیع الاول سن 4 ہجری میں بنو نذیر کے یہودیوں کو محاصرہ کیا، یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے، بالآخر انہوں نے صلح پیش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہی صلح اس پر ہوئی کہ دیکھو تمہیں معافی دی جائے گی، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ منافقین تو چھپ گئے پہلے ہی اور ان کو اس بات پر چھوٹ دی گئی کہ تم لوگ یہاں سے جتنے جلدی جانا چاہو چلے جاؤ، ہتھیار کے علاوہ جو چاہے لے جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہتھیار کے علاوہ گھر کے دروازے تک اور گھر کی ایک ایک چٹخنی اور ایک ایک چیز نکال کے اپنے ساتھ اٹھا کے لے گئے۔ اب وہ مدینہ پاک سے کچھ تو خیبر چلے گئے، کچھ ملک شام چلے گئے۔ اللہ پاک نے اس صورت میں ذکر فرمایا کہ مسلمانوں کے گمان میں نہیں تھا کہ اتنی بڑی جماعت، اتنا بڑا جتھا، اس پر اللہ کی اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے رعب ہو جائے گا، لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کی طرف سے ایسا رعب ہوا کہ ان سب میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ هو الذی، وہ ذات ہے، اخرج الذین کفروا، اس نے نکالا کافروں کو۔ کون سے کافر؟ اہل کتاب، اہل کتاب کے کافر یہود بنی نذیر، ان کو نکالا من دیارہم، ان کے گھروں سے، لاول الحشر، پہلی مرتبہ اول حشر، پہلی مرتبہ سے اشارہ کیا کہ ان کو پہلی مرتبہ مدینہ پاک سے نکال دیا گیا، اور پھر دوسری مرتبہ حشر حضرت عمر کے زمانے میں ہوا کہ باقی ماندہ جو خیبر میں تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وہاں سے بھی نکال کر ملک شام بھیج دیا۔ ما ظننتم، اے مسلمانوں تمہیں گمان نہیں تھا ان یخرجوا، کہ یہ لوگ مدینہ پاک چھوڑ دیں گے، وظنوا، اور ان کو بھی یہ گمان تھا، انہم مانعاتہم، کہ ان کو روکنے والے ہیں، حصونہم، ان کے قلعے، مضبوط قلعے ہیں ہمارے، من اللہ، اللہ کے عذاب سے روک دیں گے، فاتاہم اللہ، پس اللہ کا عذاب آ گیا ایسی جگہ سے جہاں ان کو خبر بھی نہیں تھی، وقذف، اور اللہ نے ڈالا ان کے دلوں میں الرعب، خوف،
یخربون خراب کر رہے تھے بیوتہم اپنے گھروں کو بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے تھے وأیدی المؤمنین مسلمانوں کے ہاتھ مسلمان ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے گھر توڑ رہے ہیں اور وہ خود دروازے نکال رہے ہیں کھڑکیاں نکال رہے ہیں لے جا رہے ہیں فاعتبروا پس عبرت حاصل کرو یا اولی الابصار یا آنکھوں والو ولولا ان كتب اللہ فرما رہے دیکھو یہ تو بچت ہو گئی اگر اللہ نے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو ان کو تو قتل ہونا تھا ولولا ان كتب اگر اللہ نے نہ لکھی ہوتی ان کے اوپر جلا وطنی لعذبہم تو دنیا میں ان کو عذاب دیتے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب النار ہوتا تو چنانچہ یہود خیبر کے ساتھ اللہ نے سبوں کو 7 ہجری میں جو واقعہ پیش آیا اس میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق فیصلہ ہوا اور سبوں کو قتل کیا گیا کوئی یہودی بچا نہیں تو ان کے ساتھ تو یہ جلا وطنی کا فیصلہ ہو گیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے ذالک بانہم یہ اس وجہ سے بانہم شاق اللہ کہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی اس کے رسول کی ومن یشاق اللہ جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی تو اللہ سخت عذاب والے ہیں ما قطعتم من لینا نہیں کاٹتے تم لینا درخت کھجور کے درخت کو نہیں کاٹتے او ترکتم یہ چھوڑ دیتے ہو قائمتن کہ وہ ثابت قدم رہے قائمتن موجود کھڑی رہے اعلی اصولیہ اپنے جڑوں پر بس اللہ کے حکم سے ہوتا ہے ولی یخزی الفاسقین اور فاسق لوگوں کو رسوا کرنے کے لیے جب یہ لوگ بھاگ رہے تھے تو مسلمانوں میں 2 گروہ بن گئے کچھ لوگ تو ان کے درخت کاٹ رہے تھے کہ بھائی ان کو اور تکلیف کچھ مسلمان کہتے تھے کہ نہیں بھائی دیکھو ہمیں غنیمت میں واپس ملنا ہے کیوں خراب کر رہے ہو کل غنیمت ہمارے پاس تو آئے گی بس ضائع کرو اللہ نے دونوں فریقوں کی تائید کی دونوں فریقوں کی تصویر کی کہ دیکھو جو لوگ کاٹ رہے ہیں ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ بھی صحیح اور جو لوگ باقی رکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہی ملے گا یہ بھی صحیح دونوں فریق حق پر ہے وما عفا اللہ علی رسولہ اور جو اللہ نے مال سے عطا فرمایا جو نعمت عطا فرمائی اپنے رسول پر منہم ان میں سے فما اوجفتم علیہ پس نہیں دوڑائے تم نے اس پر من خیل گھوڑے ولا رکاب نہ اونٹ لیکن اللہ مسلط فرما دیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے جس پر چاہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ مال ہے 10ویں سے 12 میں مال غنیمت وعلموا انما غنیمتم میں تذکرہ ہو گیا یہ غنیمت ایک سے شریعت میں 2 الگ الگ چیزیں غنیمت میں مجاہدین جہاد کرنے کے بعد اور قتال کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں لڑنے کے بعد جو مال حاصل کرتے ہیں اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں اور مال غنیمت میں شریعت کا ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ مال غنیمت کا جو 20% 20% جو حصہ ہوتا ہے یہ 20% تو اللہ اس کے رسول ذوی القربى یتامیٰ مساکین اللہ اور اس کے رسول اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اب یہ حصہ مل گیا ہے یعنی جو امام المسلمین ہے وہ امام المسلمین اس کی ثواب بھی پر رکھ دیا گیا کہ وہ ذوی القربى اللہ کے نبی کے رشتہ داروں پر فقراء وغیرہ پر خرچ کرے تو 20% تو یہ اور باقی جو 80% مال بچا غنیمت کا وہ 80% مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے ان کی جس نے جتنی محنت کی اس کے بقدر یہ مال غنیمت کی صورت جس میں جہاد ہوتی ہے باقاعدہ جنگ ہوتی ہے لیکن یہ مالف ہے یہ کہ جب مسلمان جہاد کے لیے چلے تو مسلمانوں کی طرف سے اتنا خوف اتنا دبدبہ کافروں پر پڑا انہوں نے بغیر لڑے حوالے کر دیا اپنے آپ کو مسلمانوں جیسے کہ بنو نذیر کے یہودی نے کیا تو اس کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس مال کو مال فے کہتے ہیں وہ مال جو بغیر مشقت کے حاصل ہو یہ مال فے کہلاتا ہے مال فے کے اندر وہ ضابطہ نہیں ہے جو ضابطہ مال غنیمت کا مال فے کے اندر سارا کا سارا 100% کا مال پورا کا پورا یہ سارا مال جو ہوتا ہے وہ مال جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا اور یہ اختیار مالکانہ اختیار اللہ کے نبی مالک تھے مالکانہ آپ کو یہ اختیار تھا کہ آپ خود لیں رشتہ داروں میں یتیموں میں مسکینوں میں جہاں زیادہ ضرورت ہو فقراء کو جس کو چاہے دیں یہ مال فے کے اندر اختیار یہ نہیں کہ مجاہدین کو اتنا دینا ضروری ہے اور یہ صرف 20% میں ایسی بات نہیں مکمل اختیار تھا مال فے کے اندر لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو امام المسلمین ہے جہاں پر جنگ ہو رہی ہے جس کے بعد یہ مال فے حاصل ہو جاتا ہے تو اس مال فے کے اندر اس امام وقت کو اختیار ہوگا لیکن وہ اختیار مالکانہ نہیں تصرفانہ وہ تصرف کر سکتا ہے کہ فقراء مساکین ابن سبیل اور جو ہماری معاشرتی ضرورتیں ہیں مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں قائم کرنا مسلمانوں کے مسائل کو سوچنا پل قائم کرنا پل بنانا اور آگے جنگی تیاریاں ہر قسم کے ہتھیاروں کو تیار کرنا ان کے اندر استعمال کرنا تو یہ مال فے کے اندر امام المسلمین کو اختیار ہوتا ہے اور مجاہدین کو اس میں کوئی حصہ
لڑنے والوں کو اس میں کوئی حصہ ضروری نہیں ہوتا، امام کے اختیار پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، جو اللہ نے مال فے عطا فرمایا اپنے رسول کو، من اہل القری، ان دیہاتیوں سے، یہ بنو نذیر سے، فللہ، تو یہ مال فے اس میں اللہ کا حصہ ہے، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کا ذکر بطور برکت ہے، وللرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، ولذی القربى، اور رشتہ داروں کو، یتامہ کو، مسکینوں کو، ابن السبیل، مسافروں کو، کئی لا یکون، یعنی ان میں سے جس کو جتنا چاہے اللہ کے نبی ضرورت دیکھیں استعمال کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، کئی لا یکون دولتن، تاکہ نہ رہے یہ چیز دولتن بین الاغنیاء منکم، تمہارے مالداروں کے ہاتھوں میں پھرتی رہے، ایسا نہ ہو کہ صرف مالدار، زمانے جاہلیت میں جو لڑنے والے مالدار طاقتور ہوتے تھے وہ سارا مال لے جاتے تھے، اور جو کمزور ہیں ان کو کوئی حصہ نہیں ملا کرتا تھا، غریب اس کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، صرف امیر، صرف سردار وہ سارا مال غنیمت کو لے جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ایسی بات ہے، یہ مال غنیمت اور مال فے صرف تمہارے مالداروں کے درمیان میں نہیں، بلکہ اسلام کی اقتصادیات ہی بتلا رہی ہے۔ مال فے کو دیکھ لیں، غنیمت کو دیکھ لیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، اسلام بھی بتا رہا ہے کہ یہ اس کا ایک ایک روپیہ سوسائٹی کے ایک ایک فرد کو، طبقے کے ایک ایک رکن کو ایک ایک روپیہ دیا جائے تاکہ وہ ہمارے ساتھ برابر کا شریک ہو۔ وما آتاکم الرسول، اور جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے، فخذوہ، اس کو لے لو، اور جس سے تمہیں منع کر دیں فانتہوا، رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالی شدید العقاب، سخت عذاب والے ہیں۔ تو یہ ما آتاکم الرسول کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کا جو فرمان، اللہ کے نبی کا جو بھی طریقہ ہے وہ اللہ ہی کا حکم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے اس مسئلے کا جواب دیا کہ جی محرم کو اگر محرم یہ جنایت کرے تو کیا ملے گا؟ تو کہا جنایت یہ کرے تو اس کے بدلے میں، اس جنایت کے بدلے میں اس کو اتنا فدیہ دینا پڑے گا۔ کہا آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو قرآن میں پڑھا، قرآن میں تو کہیں نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، ما آتاکم الرسول، فرمایا دیکھو قرآن میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو فرمایا اس پر عمل کرو، اور ہم نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے کہ اس طرح جب کوئی آدمی اس طرح کی جنایت کرتا ہے تو اس پر یہ فدیات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث پاک بھی بالکل اس طرح حجت شرعیہ ہے جیسا کہ قرآن پاک، للفقراء المہاجرین۔ اب یہاں دیکھیے مال فے کے اندر تو اختیار ہے اللہ کے نبی کو، جس کو چاہے دیں، جتنا دیں، لیکن خاص کر 3 مسئلہ ذکر کیا قرآن نے۔ قرآن نے کہا کہ مال فے چاہے فقراء کو، مساکین کو، مسافر کو، جس کو چاہے دیں، لیکن خاص کر 3 لوگ، نمبر 1 وہ فقراء جنہوں نے ہجرت کی ہے، مہاجرین، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اللہ کے نبی کے ساتھ گئے، جو بیچارے ان کے پاس نہ مال ہے نہ کچھ ہے، تو یہ زیادہ حقدار۔ نمبر 2 انصار مدینہ، وہ انصار جنہوں نے ان مہاجرین کی مہمان نوازی کی، یہ زیادہ حقدار۔ اور نمبر 3 وہ تمام مسلمان جن کو ان مہاجرین اور انصار سے محبت۔ تو اللہ کے نبی کو اور امام وقت کو اختیار ہے کہ جس کو جتنا چاہے مال فے میں سے دے سکتے ہیں۔ للفقراء المہاجرین، مال فے میں حصہ ان فقراء مہاجرین کا جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، واموالہم، ان کے اموال سے، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل، ورضوان، اللہ کی رضا کو، مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک، یہی لوگ، صادقون، سچے ہیں۔ نمبر 2 والذین، مال فے میں حصہ ملے گا ان لوگوں کو، تبوؤ، جنہوں نے ٹھکانہ پکڑا، الدار، دار الاسلام، دار الاسلام یعنی مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ میں وہ پہلے سے مسلمان ہوئے بیٹھے تھے مہاجرین کے آنے سے پہلے، والایمان، اور وہ ایمان لا چکے تھے، من قبلہم، مہاجرین کی ہجرت سے پہلے، یحبون، ان انصار کو محبت ہے، من ہاجر الیہم، ان مہاجرین سے، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں حاجتن، کوئی تنگی، مما اوتو، جو ان کو دی جائے، جتنا دیا جائے، کم دیا جائے، زیادہ۔ انصار مدینہ کے دل بڑے فراخ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کے گھر میں تنگی ہو، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو شخص میں بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، شح، بخل، حرص، فَأُولَٰئِكَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ انصار مدینہ کی بڑی صفات، کیا کیا ان کے واقعات ہیں، کس طرح انہوں نے، ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں تو کہتا ہے کہ لو ایک بیوی میری ہے، دوسری بیوی جون سی بیوی کا تم انتخاب کرو، تم اپنے گھر لے جاؤ۔ 2 گھر ہیں، ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، کس طرح، درخت ہیں تو ان میں سے آدھے اپنے پاس رکھ لیے، آدھے اس کو دے دیے۔ تو قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے۔ آگے والذین جاؤ من بعدہم، اس کے بعد وہ لوگ جو ان
صحابہ کے بعد ہیں، یقولون کہیں اے ہمارے رب اغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے سبقت کر گئے، ہم سے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے دلوں میں مت رکھ غلا کینہ، وہ لوگ جن کو کینہ نہیں ہے ان صحابہ کرام۔ تو معلوم ہوا کہ ایسے لوگ بعد میں آنے والے جو صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں، جن کو صحابہ کے متعلق اعتراض ہے یا صحابہ کے متعلق غلط خیالات ہیں، تو یہ لوگ پھر ہمارے فقہ کا حصہ نہیں رہتے، ان لوگوں کو دینا صحیح نہیں رہتا۔ تو معلوم ہوا کہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں، ہماری اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے سبقت کر چکے، اور ہمارے دلوں میں مت رکھ غلا کینہ للذین آمنوا، ایمان والوں کی طرف سے، اے ہمارے رب آپ مہربان ہیں، رحیم رحم فرمانے والے۔ دوسرے رکوع کے اندر اسی واقعہ کا تذکرہ، عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا کہ میرے پاس تو 2000 کے لشکر جرار ہیں، تو میں اس 2000 کے لشکر کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، تم ہرگز مت جانا۔ یہ کہا تھا یہود بنی نذیر۔ تو قرآن ذکر کر رہے، دیکھو ان منافقین کو، یہ منافقین پہلے بھی ذکر تھا، ان کا گٹھ جوڑ ہے، ساز باز ہے ان یہودیوں سے۔ تو ان لوگوں کو دیکھو کس طرح ان منافقین نے جھوٹی باتیں کہی تھی ان یہود سے کہ بھائی ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ایسا کریں گے، حالانکہ وقت پہ سب بھاگ گئے۔ الم ترى، اے نبی آپ نہیں دیکھتے، مخاطب آپ نہیں دیکھتے، الی الذین نافقوا، ان منافقین کو، یقولون کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، کون سے بھائی؟ الذین کفروا، جو کافر ہیں، اور اہل کتاب میں، اہل کتاب کے کافر یعنی یہود بنی نذیر سے انہوں نے کہا لئن اخرجتم، اگر تمہیں نکالا گیا مدینہ طیبہ سے، لنخرجن معکم، ہم بھی نکل جائیں گے، ولا نطیع، ہرگز نہیں مانیں گے، فیکم تمہارے متعلق، احدا کسی کی بھی، ابدا کوئی بات، ہمیشہ، وَإِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی، لَنَنصُرَنَّكُمْ، ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا، اگر ان کو مدینہ سے نکالا گیا، یہ منافقین نہیں نکلیں گے، چنانچہ نہیں نکلے، منافقین آرام سے چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ وَلَئِن قُتِلُوا، اور ان سے قتال کیا گیا تو یہ مدد نہیں کریں گے ان یہودیوں کی۔ وَلَئِن نَصَرُوهُم بِالْفَرْض، اگر یہ مدد کرنے آئے منافقین تو پیٹ پھیریں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، تم لوگ زیادہ خوف رکھتے ہو، فی صدورہم، ان کے سینوں میں۔ اصل وجہ یہ اللہ فرما رہے ہیں مسلمانوں کا خوف بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کی دہشت بیٹھ چکی ہے منافقین کے دل میں، ہر جگہ پر خوف ہے، دہشت ہے کہ مجاہدین آ گئے، دہشت گرد آ گئے، یہ القاعدہ کے نام سے آتے ایک خوف بڑھ گیا تھا۔ یہ مسلمانوں کا ایک خوف اللہ پاک بٹھا دیتے ہیں فی صدورہم، ان کے سینوں میں، تو یہ اللہ کے خوف سے زیادہ ہے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے، بأنہم قوم لا یفقہون، کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ منافقین آپ سے مت لڑیں گے، نہیں لڑیں گے، الا فی قری، مگر ایسی بستیوں میں، محصنہ، جو محفوظ، انتہائی بزدل ہیں، ڈینگے مارتے ہیں، ہم تو اس طرح لڑیں گے، آپ اگر تمہارے خلاف کارروائی ہوئی تو ہم اس طرح کریں گے۔ حالانکہ ان کا حال کیا ہے کہ فی قرى محصنہ، اگر لڑائی کریں گے تو محفوظ بستیوں میں، او من وراء جدر، یا فصیل کے پیچھے سے، قلعے کی دیواروں میں چھپ کر قلعے کے پیچھے سے کچھ وار کر دیا، انتہائی منافق، انتہائی بزدل۔ فاسہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ جنگ بینہم، ان کے آپس کی بڑی سخت۔ تحسبہم جمیعا، مخاطب تو ان کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، جمیعا اکٹھے، وقلوبہم، حالانکہ ان کے دل تو شتیٰ، دل آپس میں نہیں ملی۔ دیکھنے میں نظر آتا ہے یہ منافقین جو اسلام کے خلاف آپس میں بڑے متحد ہیں، لیکن حقیقت میں بڑی بڑی ان کے آپس کی جنگیں ہیں جن کو وہ چھپائے ہوئے ہیں۔ ذالک، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے لا یعقلون، جو سمجھتی نہیں۔ کمثل الذین، یہاں سے دو مثالیں دی، پہلی مثال تو ہے ان یہودیوں کی، دوسری مثال ہے منافقین کی۔ یہودیوں کی مثال اللہ پاک نے دی کہ یہودیوں کا وہی انجام ہوگا جیسے ان کافروں کا انجام ہوا۔ کفار کو غزوہ بدر کے موقع پر قتل کیا گیا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان یہودیوں کا بھی یہی انجام ہے، چنانچہ ان کو نکالا گیا اور یہود خیبر جو تھے ان کو قتل کیا گیا۔ تو ان یہودیوں کا انجام تو وہی ہے جو کافروں کا۔ اور منافقین کی مثال آگے آ رہی ہے، کمثل الذین، ان یہودیوں کی مثال، ان کی صفت ایسی ہے الذین من قبلہم، جیسا کہ پہلے لوگ گزرے، جو کون گزرے، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر جو کفار قتل کیے گئے، قریباً ابھی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے عرض کیا ربیع الاول سن 4 ہجری کا، اور 2 سال پہلے احد میں، 2 سال پہلے بدر میں، سن 2 ہجری رمضان المبارک میں، قریباً ابھی 2 سال پہلے ہی
یہ واقعہ ہوا. ذاقو انہوں نے کفار مکہ نے چکھ لیا تھا وبال امرہم اپنے گناہ کی وبال اور سزا اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب تھا. دوسری مثال منافقین کی مثال ایسی تھی کہ شیطان جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان انسان کو برائیوں پر گناہوں پر ابھارتا ہے یہاں تک کہ اس سے کفر کرواتا ہے. جب اس سے کہتا ہے کافر ہو جاؤ تو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، انسان کافر ہو جاتا ہے. کفر کا وقت ہوتا ہے، اب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد عذاب الہی سامنے آتا ہے. اب یہ انسان اپنے کافر سے معبود سے مدد طلب کرتا ہے تو کافر کہتا ہے میں تم سے بری ہوں، میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. تو فرمایا یہ مثالیں. اور منافقین یہودیوں سے بڑی ساز باز کر رہے تھے. منافقین یہودیوں سے کہہ رہے تھے ہم تمہاری ایسا مدد کریں گے ویسی مدد کریں گے. اور جب حملہ ہوا ان یہود پر، یہ قلعہ بند ہو گئے، تو اب منافقین نے ان کی بالکل مدد نہیں کی. تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے، یہ منافق ایسے ہیں جیسا کہ شیطان، کمثل شیطان، ان کی مثال اس شیطان کی سی ہے. اذ قال للانسان، یہ کہتا ہے انسان سے اکفر، دیکھ اللہ کا انکار کر، فلما کفرا، جب وہ کافر ہو جاتا ہے، قالا، شیطان کہتا ہے انی بری منک، میں تو تم سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. فکان عاقبتہما، فرمایا دونوں کا انجام یہ ہوگا، انہما فی النار، کہ دونوں جہنم میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے. تیسرا رکوع ہے. اس تیسرے رکوع میں اللہ پاک نے جب ذکر کر دیا منافقین کا یہ برا انجام اور منافقین سے پہلے یہود کا برا انجام، اب تیسرے رکوع میں اس کا تذکرہ ہے کہ مسلمانوں تم ان یہود اور منافقین کے انجام سے عبرت حاصل کرو، اور تم نے ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے اور آخرت کو سامنے رکھنا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس، اور ہر نفس دیکھ لے، ہر انسان دیکھ لے، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا ہے، لغد، کل کے لیے، کل کی جو تیاری کی. قیامت کو کل سے تعبیر کیا. دو چیزوں میں تشبیہ، جس طرح کل کا آنا یقینی ہوتا ہے تو قیامت کا آنا یقینی ہے جیسا کہ کل. دوسری تشبیہ قریبی ہونے میں، جس طرح کل انتہائی قریب ہے تو روز قیامت بھی بالکل ایسی ہے جیسے کہ کل ابھی آنے والی ہے، جیسے کل آئندہ آنے والی ہے. تو یہ غد فرمایا کہ اس طرح انسان اپنے اعمال کو دیکھ لے کہ کل روز قیامت میں کیا ہوگا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ تمہارے اعمال کو جاننے والا. تو یہ تقوی والی زندگی اختیار کرے، گناہوں سے بچتا رہے اور فرائض کو مت چھوڑے. یہ جب تقوی نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت بہت سی تکالیف اور مشکلات کو دور کرتے ہیں، جیسے آگے سورۃ الطلاق میں آ رہا ہے، ولا تکونوا، اور تم مت ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. جنہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ کو بلانے کا مطلب اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، فرائض، واجبات، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ان کو چھوڑ دیا، بھلا دیا. تو فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو. فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو ان کی جانوں سے بیزار کر دیا. یہ انسان کے لیے ضابطہ بیان فرمایا. جو شخص اللہ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، جو شخص اللہ کے فرائض کو، گناہوں کو چھوڑنا، ان چیزوں کو بھلا دیتا ہے، تو ایسا اس کا وبال پڑتا ہے کہ انسان کا جو اپنا نفع نقصان ہے اللہ پاک اس سے اس کو بیزار کر دیتے. اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کون سے نفع کا کام کر رہا ہوں، کس کام سے میرے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے، کس کام سے نقصان. تو جس نے اللہ کو بلا دیا، فانساہم، اللہ نے ان کو اس کے فائدہ اور اس کے نقصان سے اس کو بیزار کر دیا. اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں. لا یستوی اصحاب النار، جہنم والے اور اصحاب الجنہ برابر نہیں ہو سکتے. جنت والے اور جہنم والے، اصحاب الجنت، جنت والے ہی، هم الفائزون، یہ کامیاب ہوں گے. لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم نازل فرماتے اس قرآن کو، علی جبل، ایک پہاڑ پر، لرأیتہ، اے مخاطب تو اس کو دیکھتا کہ خاشعاً، خشوع اور عاجزی کر رہا ہے. یہ قرآن کو دیکھ کر پہاڑ جیسی چیز خاشعاً، خشوع کرتا، متصدعاً، پھٹ جاتا اللہ کے خوف کی وجہ سے. وتلک الامثال، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ غور و خوض کریں. اگر یہ قرآن پہاڑ پر بھی رکھ دیا جاتا تو قرآن کا اتنا بوجھ ہے، اللہ کے کلام الہی کی اتنی عظمت ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن یہ انسان اپنے اندر خواہشات نفسانیہ اور انسان اپنے اندر جو کچھ رکھتا ہے اس کی وجہ سے قرآن پاک سامنے ہے، انسان اس کا مکلف ہے، اس کے باوجود اس قرآن کے احکام کو توڑ رہا ہے. تو یہ انسان تو پہاڑ سے بھی زیادہ گیا گزرا. واللہ الذی لا الہ الا هو، فرمایا وہ اللہ کی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر، چھپی ہوئی اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا وہ رحمان اور رحیم ہے. یہ آخر کی 3 آیات ہیں اور بعض اقوال کے مطابق ان میں اللہ رب العزت کا اسم اعظم موجود ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد صبح اور شام ان کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے
کہ یہ اسم اعظم ہے اور بہت سارے مصائب اور پریشانیاں سے حفاظت ہو جاتی ہے انسان کی جو آدمی صبح شام کی تلاوت کرے. واللہ الذی، وہ اللہ کی ذات ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک، وہ ذات بادشاہ ہے. القدوس، وہ ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. السلام، قدوس ماضی میں بھی پاک، السلام آئندہ بھی ہر قسم کے عجب سے پاک. المؤمن، امن دینے والی ذات. المہیمن، نگہبان، عزیز، غالب. الجبار، زبردست، متکبر، بڑائی والا. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ ان شریکوں سے جس کو وہ ٹھہراتے ہیں. هو اللہ الخالق، وہ اللہ کی ذات ہے خالق، پیدا کرنے والی. البارئ، اختراع کرنے والی. المصور، صورتیں بنانے والی. اس کے لیے ہے اچھے اچھے نام. یسبح لہ ما فی السماوات، تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. سورۃ الممتحنہ اگلی سورت مدنیہ ہے. سورۃ الممتحنہ میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ، وہ واقعہ پیش آیا کیونکہ مدنی صورت ہے اور جہاد کے احکام اس میں زیادہ ہے. اس کے احکام ذرا کچھ مشکل ہیں. بہرحال مختصر یہ جہاد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، جیسے ابھی کل پرسوں گزرا. 10 سال تک جنگ نہ ہونے کا معاہدہ تھا. لیکن اب کیا ہوا، 1.5 سال کے بعد قریش مکہ نے اس معاہدے کو توڑ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر جرار تیار کیا کہ اب ہم قریش سے بدلہ لیں گے. چنانچہ آپ تیاری کر رہے تھے. ایک صحابی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا نام حاطب ابن ابی بلتع نام تھا. ان کی بیوی بچے مکہ مکرمہ میں تھے. تو اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے، ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر یہاں سے مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو میرے بیوی بچوں کا تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یہ میرے بیوی بچے کافروں کے ہاتھوں میں یا مسلمانوں کے ہاتھوں میں مارے جائیں گے. میں اہل مکہ پر کوئی انعام کرتا ہوں، اہل مکہ پر کوئی احسان کرتا ہوں، اس احسان کے بدلے میں وہ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں. چنانچہ انہوں نے ایک خط لکھا اور وہ خط ایک عورت، گانا گانے والی ایک عورت تھی جو کافر تھی، اس کا نام سارہ لکھا ہے، اس عورت کے حوالے کیا کہ جاؤ اہل مکہ کو میری طرف سے یہ خط دے دو. اور وہ چھپا کر اس خط کو لے گئی. اس خط کے اندر مضمون یہ تھا کہ ایک کفار مکہ کے سرداروں، ایک کافروں کے سرداروں، سن لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لشکر جرار لینے والا ہے، لہذا سن لو اور خبردار ہو جاؤ. یہ مضمون اس کو لے کے وہ روانہ ہو گئی. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، آپ کا راز فاش کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد، ابو مرثد اور اس طرح کے چند صحابہ کرام کے ساتھ ایک قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کیا. فلانی عورت ہے، روضہ خاک میں تمہیں ملے گی وہاں پر. اس کے بعد اس طرح میرے ایک خط ہے اس صحابی کا، اس کو فوراً پکڑو. چنانچہ یہ صحابہ پہنچ گئے اور وہیں پر وہ عورت مل گئی. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب وہ عورت وہاں پہ ملی تو پھر صحابہ نے انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ خط کہاں ہے. کہنے لگے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. کہنے لگے کہ نہیں دیکھو اللہ کے نبی نے ہم سے فرمایا اور سچا فرمانا، یہ تمہارے پاس ہر حال میں خط موجود ہے، ورنہ ہم ہر طرح تلاشی رہیں گے. بہرحال جب ہر طرح انکار کیا تو بالآخر اس نے اپنی جو چوٹی تھی، چوٹیوں کو پرویا جاتا تھا تو اس کے اندر بالکل چھپا کے رکھا ہوا تھا، اس میں سے اس نے نکال کے دیا. صحابہ اس خط کو لے کر آ گئے اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، فرمایا یا اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، مجھے حکم دیجیے میں اس منافق کی گردن ماروں. حضرت حاطب کی طرف اشارہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلایا، پوچھا کرنے لگے میرے ایمان میں اب بھی کوئی فرق نہیں ہے. میری تو یہ نیت تھی کہ آپ تو رسول برحق ہیں، آپ کو تو اللہ نے غلبہ دینا ہی ہے، لیکن وہ بیچارے میری بیوی بچوں کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا. میں نے کہا کہ یہ مشرکین میرے بیوی بچوں کی کسی طرح دیکھ بھال کر لیں گے، بچ جائیں گے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے غلطی ہوئی، چلو اللہ پاک نے معاف فرمایا، یہ بدری صحابی ہیں. تو ان کی اس خطا کو معاف فرمایا گیا اور قرآن کی یہ آیات اتری جس پر ان پر تھوڑی سرزنش کی گئی اور ان کی توبہ کو قبول کیا گیا. تو یہ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے اور اس واقعے کو سنا کر سارے مسلمانوں کو سنانا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تم آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا، ان کافروں سے ہرگز دوستی مت کرنا. جو کافر اللہ کے دشمن ہیں ان کافروں کو دوست مت بنانا، اس طرح کے حدود مت لکھنا. اور دیکھو تمہارے لیے تو بہترین اسوہ اور نمونہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ہے. ان کے والد کا جو معاملہ تھا، ان کے رشتہ داروں کا جو معاملہ تھا، کس طرح انہوں نے معاملہ کیا، لہذا اس معاملے کو آئیڈیل بناؤ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، عدوی میرے دشمن کو، وعدوکم اپنے دشمن کو، اولیاء دوست، تلقون الیہم تم کرتے ہو ان سے بالمودہ دوستی کا پیغام ڈالتے ہو ان کی طرف، حالانکہ میرے بھی دشمن تمہارے بھی، وقد کفروا، حالانکہ انہوں نے کفر کیا، بما جاءکم، اس دین حق کی جو تمہارے پاس آیا، یخرجون الرسول، یہ کافر ہیں جو نکالتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایاکم تم کو، ان تؤمنوا، صرف اس وجہ سے کہ تم اللہ پر جو تمہارا رب ہے ایمان لائے، اللہ جو تمہارا رب ہے اس پر ایمان لائے، تو اس پر انہوں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے نکالا، آج تم ان کو خطوط لکھ رہے ہو، ان کنتم خرجتم جہادا، اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کی غرض سے، وابتغاء مرضاتی، میری رضا کی تلاش کے لیے، تو سرونا، تو تم چھپ کے پیغام بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودہ، محبت کا پیغام، میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، وما علمتم، جو ظاہر کرتے ہو، اور تم میں سے جو آدمی آئندہ یہ کام کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، ان یثقفوکم، ان کافروں سے دوستی مناسب نہیں تھی، صحابی کے شان نہیں تھی، اس لیے اس پر سرزنش ہے، یہ کافر تو ایسے ہیں، یہ یثقفوکم، اگر یہ قدرت پا لیں تم پر تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور پھیلائیں گے تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں، بِالسُّوءِ، تکلیف کے ساتھ، یعنی تمہیں اپنے ہاتھ سے زبانوں سے تکلیف پہنچائیں گے ہر طرح، وَوَدُّوا، اور صرف ایک بات پر سمجھوتا کریں گے کہ لَوْ تَكْفُرُونَ، تم کافر ہو جاؤ، یہ نہیں کہ تم ان پر احسان کر دو کہ تمہاری بیوی بچے ہیں، ایسے نہیں، بیوی بچوں کی بات اس طرح ہو جائے گی، ایسا نہیں، کافر تو صرف اس وقت خوش ہوں گے کہ تم کافر ہو جاؤ، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، لہذا ان سے دوستی اچھی نہیں، لن تنفعکم، دیکھو تمہیں، اب انہوں نے چونکہ اپنی بیوی بچوں کے خاطر یہ کام کیا تو فرمایا جن کی خاطر تم نے یہ کام کیا ہے، لن تنفعکم، ہرگز نفع نہیں پہنچائے گا، ارحامکم، تمہاری رشتہ داریاں، نہ تمہاری اولاد، روز قیامت اللہ پاک تم میں فیصلہ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بصیر، دیکھنے والے ہیں، لہذا تمہارے لیے مناسب نہیں تھا اس طرح کی دوستی کا پیغام، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے پہنچی ہے اسوہ حسنہ، ایک بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے، بہترین آئیڈیل ہے فی ابراہیم علیہ السلام میں اور جو ان کے ساتھی تھے، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، وہ بھی تو ان کے باپ تھے، وہ بھی تو ان کے رشتہ دار تھے، ان کی بیوی بچے تھے، لیکن انہوں نے ان سے برات کا اظہار کیا، اور ہم بری ہیں جن تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کفرنا بکم، ہم نے کفر کیا تمہارا، ہم نے کفرنا بکم، انکار کیا تم، یعنی ہم تم سے الگ ہیں، ہمارا عقیدہ الگ، تمہارا عقیدہ الگ، وبدا بیننا، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی، والبغضاء، اور بغض و عداوت کھل کے سامنے آ گئے، اب بغض و عداوت کھل چکی ہے، کافر الگ، مسلمان الگ، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد چل رہی، حتیٰ تؤمنوا، اور ہم صرف ایک بات پر سمجھوتا کریں گے، حتیٰ تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم اللہ پر اکیلے ایمان لاؤ، ہاں ایک صورت کے استثناء، اللہ قول ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا ابھی اپنے والد حضرت آدر سے، لا استغفرن لک، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، یہ کئی مرتبہ گزر چکا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع میں معلوم نہیں تھا کہ میرے والد آدر کا انتقال ہو گیا ہے گمراہی کے اوپر، تو وہ اس گمان پر تھے کہ شاید یہ مسلمان ہو گئے، لہذا وہ استغفار کرتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے جب اعلان ہوا کہ نہیں وہ تو عدو للہ ہے اور اس کا حالت کفر پر انتقال ہو چکا ہے، تو انہوں نے اس استغفار کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے میرے والد سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، وما املک لک، اور میں مالک نہیں ہوں آپ کے لیے اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، الیک ربنا، آپ کی طرف ہم نے رجوع کیا اور آپ کی طرف ہی ہم لوٹائے جائیں گے، اے ہمارے رب لا تجعلنا، مت بنا ہمیں فتنۃ، آزمائش، کافروں کے لیے آزمائش مت بنا، تختہ مشق مت بنا، کافر ہمیں مار مار کے خوش ہوں، واغفر لنا، ہمارے مغفرت فرمائے ہمارے رب، بے شک آپ عزیز غالب ہیں، حکیم حکمت والے ہیں، لقد کان لکم فیہم اسوہ، تحقیق تمہارے لیے، فیہم ان میں اسوہ حسنہ ہے، لمن کانا اس کے لیے، یرجو اللہ جو اللہ پر ایمان لائے اور روز قیامت پر، ومن یتولی اور جو اعراض کرے گا، بے شک اللہ غنی ہے، الحمید خوبیوں والے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سنا کر اسی طرح اشارہ، عسى اللہ ان یجعل بینکم، اب دیکھیے بہت سے مسلمان ہو گئے، مدنی زندگی ہے، مسلمان ہیں ان کے رشتہ داروں میں کافر ہیں، بیٹا مسلمان باپ کفر پر، باپ مسلمان بیٹا کفر پر، آپس میں رشتہ داری خون تو ایک ہے، تو خونی رشتے ایک ہیں، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں میں تکلیف تو ہے، لوگوں کے آپس میں رنجشیں ہو جاتی ہے لیکن خون ایک ہوتا ہے، تو رنجشوں کی وجہ سے ملتے نہیں، لیکن خون تو جوش مارتا ہے، اندر ہی اندر گھٹتے رہتے، تو اللہ فرما رہے جب یہ صورتحال ہے، تمہیں اپنے خون کی وجہ سے محبت ہے،
تو اللہ کو پتہ ہے، لہذا دیکھو اللہ سے عافیت مانگتے رہو، دعائیں کرتے رہو، ایسا ہو سکتا ہے اللہ پاک تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت ڈال دے، اور محبت اس طرح ڈالے کہ ان کو مسلمان کر دے، لہذا تم صبر سے کام لو۔ عسى اللہ ان قریب ان یجعل بینکم، اللہ کرے گا تمہارے درمیان، وبین الذین عادیتم، تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت کو، کس طرح محبت کر دے گا کہ ان کو اسلام کی توفیق دے۔ اللہ قدیر، اللہ کو بڑی قدرت ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ لا ینہاکم اللہ، اب دیکھیے کافر دو طرح کے، ایک کافر تو وہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار ہے، مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں، ان پر بارود برسا رہے ہیں، تو ایسے کافروں سے تو جنگ لڑنے کا حکم ہے اور ان کے خلاف بد دعا کرنے کا حکم ہے، اور اللہ نے منع فرمایا ان سے کسی بھی قسم کا تعلق کرنا، دوستی میں لگانا، یا کسی بھی قسم کی ان کے ساتھ حسن سلوک، اچھے اخلاق یا ایسی چیزیں ان کو دینا، یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا۔ تو ایک کافر تو وہ، دوسرا کافر وہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف برسر بیکار نہیں، منکر ہے، اللہ کی توحید کا انکاری ہے، لیکن ہماری بات سن لیتا ہے، عمل نہیں کرتا، تو چونکہ اسلام کا کام منوانا نہیں، تو اس دوسری جو قسم ہے اللہ فرما رہے اس سے ہم نے منع نہیں کیا کہ تم ان سے دوستی کرو، تم ان سے قلبی دوستی تو بہرحال نہ کرو، لیکن احسان کرنا، ان کے ساتھ حسن معاملہ سے پیش آنا، ان کافروں کے ساتھ بھائی خرید و فروخت میں ضرورت ہوتی ہے، بھاؤ لگانے کی، کسی چیز لینا، لین دین، مختلف ضروریات ہیں، تو اس کی ممانعت نہیں، لین دین میں ان کے ساتھ جھکا ہوا برتاؤ کرنا، یہ اس کو شریعت نے منع نہیں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں ایک معاہدہ کیا یہودی سے، اور یہودی کو اپنی زرا دے دی، گروی رکھوا کے کہ یہ زرا رکھ لو، مجھے 20 سا اناج دے دو، اور اسی حال میں آپ کی وفات ہوگی، تو معلوم ہو کہ یہ چیزیں لینا یہ کوئی کسی قسم کی کوئی منع نہیں تھی، اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ تو لا ینہاکم اللہ، اللہ منع نہیں فرماتا عن الذین، ان کافروں سے، لم یقاتلوکم فی الدین، جو دین کے معاملے میں تم سے لڑتے نہیں، ولم یخرجوکم من دیارکم، نہ انہوں نے نکالا ہے تم کو تمہارے گھروں سے کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، ان تبروہم، ان کے ساتھ احسان کرو، وتقسطوا الیہم، انصاف کرو۔ احسان اور انصاف سے اللہ نے منع نہیں کیا، کیونکہ یہ تم سے لڑتے تو نہیں، ان کا اپنا معاملہ ہے خاموش، تو ان سے معاملہ لین دین میں احسان کا برتاؤ کرو، اللہ کو پسند ہے مقسطین، انصاف کرنے والے۔ انما ینہاکم اللہ، اللہ تو منع فرماتے ہیں عن الذین، ان لوگوں سے قاتلوکم، جنہوں نے تم کو منع کیا، جو قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں تم سے، فی الدین، دین کے معاملے میں تمہارے خلاف برسر پیکار ہیں، واخرجوکم، تمہیں نکالتے ہیں، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، وظاہروا، مدد کرتے ہیں تمہارے نکالنے پر، اللہ منع فرماتے ہیں ان سے دوستی کرنے سے، دینی دوستی مت لگاؤ۔ ومن یتولہم، دیکھو جو ان سے دوستی بنائے گا تو یہی ظالم لوگ، یہ معلوم ہوا کافروں سے دوستی لگانا، ان کے ساتھ خوشیاں منانا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، ایک اہم حکم ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک شرط یہ تھی کہ جب کوئی کافر مسلمان ہو کے آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ اب کچھ عورتیں حالت کفر میں تھیں، وہ مسلمان ہو گئیں، تو کیا اسلام یہ کہتا ہے یہ عورتیں بھی واپس کی جائیں؟ تو یہاں پر یہ آیت اتری، ان آیتوں نے بتا دیا کہ ایسی بات نہیں، یہ عورتیں جو کفر چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی ہیں، ان کو کافروں کو لوٹانا یہ صحیح نہیں۔ وہ جو معاہدہ طے ہوا تھا وہ معاہدہ صرف مردوں کے متعلق، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لے لو، امتحان لے لو۔ یہ عورتیں جو ہجرت کر کے آئی ہیں دارالکفر سے دارالاسلام، امتحان اس بات کا، اور ہمارے لگتا ہے ممتحن حضرت عمر جیسے سخت آدمی یہ امتحان لیا کرتے تھے، 3 سوال پوچھتے تھے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اپنے شوہر سے لڑ بھڑ کر تو نہیں